اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ کے حوالے سے ہمارا یہ تو اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ جس کو چاہتا ہے اسے خود ہی بلا لیتا ہے۔ نہ روپیہ پیسہ کی بات ہے، نہ کسی اور چیز کی بات ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے اسے اپنے در پہ بلا لیتا ہے۔ اگر روپیہ پیسے کی بات دیکھی جائے تو بے بہا بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو لاکھوں کیا کروڑوں اربوں پتی ہیں، لیکن جب تک ان کو اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں آتا تو ان کی حاضری میرے خیال میں کسی بھی صورت میں نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چن لیتا ہے اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ حرمین شریفین وہ مقدس مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کا تو داخلہ ہی منع فرما دیا ہے۔ مسلمانوں میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، جس کو قبول فرما دیتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کے لیے تمام اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے در پہ بلا لیتا ہے۔ یہ باسعادت سفر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا ایک امتحان بھی ہے کسی حد تک، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور اپنے ہمراہ زاد راہ بھی لے لو اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ یہ جو تقوی ہے یہ ہے اصل اس سفر کی اساس اور بنیاد ہے، جس کے گرد یہ تمام تر نظام سفر گھوم رہا ہے۔ یہ جو زاد راہ ہے یہ سفری خرچ ہے، اور اس کے علاوہ جو اصل بنیاد ہے وہ ایمان کی پختگی اور تقوی ہے۔ زاد راہ میں قوت جسمانی اور برداشت بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے ایک سفر تو سفر ہی ہوتا ہے، چاہے حج اور عمرہ کا سفر ہو یا کوئی دیگر سفر ہو۔ سفری معاملات، سفری مسائل، مشکلات اور پریشانیاں تو ہر سفر میں شامل ہیں، یہ اس کا جزو لازم ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں سفر عمرہ و سفر حج کا ذکر ہے تو وہاں بھی یہ جو مسائل ہیں یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں ایک سفر ہونے کے حوالے سے۔ لیکن حج اور عمرہ کا جو سفر ہے اس میں تمام مسائل اور پریشانیوں کے باوجود اللہ پر ایمان کامل رکھنا اور پرہیزگاری اور تقوی کو قائم رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، چونکہ اس سفر میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ تو ایک عام سی بات ہے نا۔ اگر ان مسائل کی وجہ سے انسان صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کر سکے اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر شکایات اور گلہ اپنی زبان پر لائے تو اس سے اس کے ایمان کی کمزوری اور ناپختگی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے تقوی میں کمی ہو جاتی ہے، جبکہ اس سفر کو عجز و انکساری کے ساتھ تمام مسائل کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ زبان پر کوئی گلہ شکوہ سرزد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس میرے عزیز کو سفر کی ساتھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے سامعین میں سے، میرے ناظرین میں سے، میرے دوستوں میں سے، تمام مسلمانوں میں سے جس کو بھی یہ بابرکت سفر کی سعادت نصیب فرمائے، ان تمام دوستوں کے لیے، ان تمام مسلمانوں کے لیے میری چند گزارشات ہیں
جب اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں یہ سفر فرماتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سفر کے لیے باقاعدہ تیاری کریں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ زاد راہ ساتھ لیں اور تقوی آپ کے دل میں موجود ہو. یہ شرائط بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں وہ جو سفر کی ہوتی ہیں اور جو ضروری ہیں وہ بھی بیان فرما دی ہیں. زاد راہ اس میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں جو سفر کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ان سب مسائل کو حل کرنے کے بعد اور ان کو برداشت کرنے کے بعد جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ قائم رہے. تقوی اور پرہیزگاری قائم رہے. سفر کا زیادہ رہا اس کے لیے روپیہ پیسہ اور اس کے علاوہ زیادہ راہ میں جسمانی قوت اور صحت بھی لازمی ہے. یہ بھی زیادہ راہ کا حصہ ہے. اس بابرکت سفر کو شروع کیا جاتا ہے بعین ہی جیسے دیگر سفر ہیں تو ان کے لیے تمام جو بنیادی ضروریات ہیں، کیونکہ اس سفر میں ایمان اور تقوی کو محفوظ اور رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ روپیہ پیسہ اور خرچ وغیرہ اتنا ساتھ ہونا چاہیے کہ تمام سفر میں آنے جانے کے لیے، تمام مسائل میں، تمام اخراجات کے لیے وہ کافی ہونا چاہیے، بلکہ زائد ہونا چاہیے. جبکہ جسمانی قوت یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ سفر ہے، ظاہر سی بات ہے ایک تندرست اور توانا آدمی ہی سفر کر سکتا ہے. ایک کمزور اور بیمار آدمی کے لیے سفر ایک مشکل سے کم نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ جسمانی صحت اور قوت یہ ضروری عنصر ہے. جس طرح ہم پیسہ اور روپیہ تیار کرتے ہیں، اخراجات کے لیے تیار کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، لباس خوراک وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جانے سے پہلے کم از کم کچھ عرصہ پہلے اپنی صحت کے لیے اچھی خوراک کا استعمال کیا جائے، اچھی خوراک کھانا شروع کر دی جائے، اپنی صحت کی اصلاح کر لی جائے. اپنی صحت کے لیے ایکسرسائزز، ورزشیں وہ بھی ضروری ہیں، بلکہ از حد ضروری ہیں، کیونکہ یہ جو سعادت سفر ہے، اس سفر میں شروع سے لے کر واپسی آنے تک یہ تمام کا تمام سفر ہے جس میں ڈھیر سارے معاملات، ڈھیر سارے مسائل، ڈھیر ساری پریشانیاں. اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی گاڑی میں یا اکثر و بیشتر گاڑی میں نہیں بیٹھتا، کبھی کبھار بیٹھتا ہے، کبھی کبھار گاڑی میں سفر کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ سفر ظاہر سی بات ہے پیدل تو ہے نہیں، پیدل کا زمانہ اب ختم ہو گیا ہے. اگر یہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس میں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایکسرسائز اس طرح کی سٹارٹ کر دے کہ یہ وہاں سفر پہ جانے سے پہلے یہ گاڑی میں سفر کرنا شروع کر دے. اور ساتھ ہی ایکسرسائز حج اور عمرہ کے مقام پر اکثر مقامات پر پیدل چلنا پڑتا ہے. اپنے رہائشی کمرہ سے لے کر بیت اللہ شریف زیارت تک، طواف اور اس کے علاوہ سعی تک، یہ سارے پیدل سفر ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو یہاں پہ جسمانی بہت مشقت ہوتی ہے. تو یہ سب مشقتیں تب ہی بندہ آسانی سے برداشت کر سکتا ہے کہ اگر جسمانی قوت ہو، جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر بندہ مضبوط ہو، طاقتور، تندرست و توانا ہو، اور ساتھ ہی اس کے پاس ایکسرسائز ہو. وہ اس سفر پر جانے سے پہلے گھر میں چلنے پھرنے، بھاگنے دوڑنے کا وہ اہتمام کرے تاکہ اس کا جسم اس سفر کے لیے تیار ہو جائے. یہی نہیں، اس سفر کے دوران وزن بھی اٹھانا پڑتا ہے، جاگنا بھی پڑتا ہے، اور وہاں صرف سونے کے لیے تو نہیں جا رہے، صرف بیٹھنے کے لیے تو نہیں جا رہے، صرف چلنے پھرنے کے لیے تو نہیں جا رہے، وہاں تو عبادت کرنی ہے. جتنے بھی دن مقرر ہوتے ہیں ان دن میں
خوب نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، خوب نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، خوب زیارات کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ سب جو معاملات ہیں وہاں کے، یہ سب جسمانی قوت کے مرہون منت ہیں۔ تو اس کے لیے جسمانی قوت اور جسمانی ورزش، تاکہ اعضاء وہیں تھک نہ جائیں۔ اگر تھک گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسم بوجھل ہو جائے گا، بخار وغیرہ کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، جس سے عبادت میں خلل آ سکتا ہے، جس سے اراکین جو ارکان عمرہ یا ارکان حج ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جو وقت ہوتا ہے مقررہ، اس وقت کے اندر یہ تمام اراکین مکمل طور پر صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے حج اور عمرہ کی جو ہے وہ سعادت اس حیثیت سے حاصل نہیں کر سکتے جس طرح ہونی چاہیے، کیونکہ اراکین میں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ اصل اس کی وجہ سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، جسمانی کمزوری ہوتی ہے، ایکسرسائز نہیں ہوتی۔ بندہ اگر تھک جاتا ہے، بعض دفعہ کافی سارے دیگر مسائل جس طرح فلو وغیرہ کا مسئلہ یا بخار وغیرہ کا یہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ چونکہ آب و ہوا چینج ہو جاتی ہے، یہاں کی مقامی ہماری آب و ہوا اور ہوتی ہے اور وہاں جا کر آب و ہوا مختلف ہوتی ہے۔ کھانے وغیرہ کا بھی تو مسائل ہوتے ہیں، یہاں کے کھانے اور دیگر چیزیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ کھانا اور پانی وہاں کا جو ہوتا ہے اس کا وہ مختلف ہوتا ہے یہاں سے۔ ان سب مسائل کو مد نظر رکھنا پہلے ضروری ہے، تاکہ ان سب مسائل کا حل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اب رہی بات، اگرچہ اس تمام تیاری کے باوجود اس باسعادت سفر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر سفر میں مسائل پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو ان مسائل کو عاجزی اور انکساری سے برداشت کرنا ضروری ہے۔ ان کو برداشت کرنا از حد ضروری ہے، پریشان نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس مصیبت کو، اس سفر کو، اس پریشانی کو برداشت کر دے۔ اپنے کسی بھی معاملہ کو اپنے زبان کیا اپنے دل و دماغ تک بھی شکایت کا موقع نہ دے، عاجزی اور انکساری سے کام لے۔ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں، یہ عام مسائل تو ہیں، لیکن یہ اس باسعادت سفر کے اندر اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی انسان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں اگر انسان صبر کرتا ہے، صبر سے برداشت کرتا ہے۔ مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کہیں گاڑی کے لیٹ ہونے کا معاملہ، کہیں کسی حاجی صاحب کے ساتھ غصہ ہونے کا معاملہ، کبھی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ، کبھی کسی خادم یا کسی عملہ کے شخص کے ساتھ کوئی معاملہ۔ یہ سب معاملے بعض دفعہ انسان کے ذہن پہ اثر کر جاتے ہیں اور انسان غلطی سے شکایت اپنے دل و دماغ پر لاتے ہوئے اپنی زبان پر لے آتا ہے۔ اس باسعادت سفر کو باسعادت سفر سمجھنے کی بجائے ایک مشکل اور پریشان کن سفر سمجھنے لگتا ہے، جس سے اس کی تمام تر کوشش، تمام تر محنت، تمام تر عبادات، تمام تر اخراجات وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص دل سے برداشت کیا جائے، اور اگر کسی کا قصور بھی ہو تو اسے معاف کر دیا جائے، اگر کسی کی کوئی خامی ہو تو اسے بھی معاف کر دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی کو معاف کر دیں گے یا ایسے مسائل کو برداشت کر لیں گے خوش دلی سے، خلوص دل سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سفر پہ بلا کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تو ہمیں بلایا ہے۔ جب ہم اس مقدس سفر سے واپس آتے ہیں تو اس کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں راضی ہو کر یہ عنایت عطا فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے ایک معصوم بچہ ابھی جنا ہو۔